پاکستان کا ہوابازی کا شعبہ مزید پھیلنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ایک نئی نجی ایئر لائن تجارتی آپریشن شروع کرنے کی تیاری کر رہی ہے، جس کا مقصد ملک کے غیر محفوظ حصوں میں علاقائی رابطوں کو بہتر بنانا ہے۔ ساؤتھ ایئر جون میں ATR بہتر طیاروں کا استعمال کرتے ہوئے فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس کا ایک طیارہ حال ہی میں اٹلی سے مصر پہنچا ہے۔ سندھ حکومت نے سروس کے دوران فوت ہونے والے سرکاری ملازمین کے اہل خانہ کے لیے محکمہ اسکول ایجوکیشن میں متوفی ملازمین کے کوٹے کے تحت بھرتی دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سرکاری تفصیلات کے مطابق حکومت نے کوٹا کے تحت ہونے والی تقرریوں کی نگرانی کے لیے 7 رکنی آمدر آمد کمیٹی تشکیل دی ہے۔ پنجاب حکومت نے اپنے ہاؤسنگ اور شہری ترقی کے اقدامات کو عالمی پلیٹ فارم پر دکھانے کے لیے ورلڈ اربن فورم میں پنجاب پاکستان پویلین قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پویلین میں اپنی چھٹ اپنا گھر پروگرام پیش کیا جائے گا، جسے دنیا کا سب سے بڑا 100 سے پاک کم لاگت ہاؤسنگ اقدام کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اوپو رینو 16 پرو نے اپنی متوقع بین الاقوامی لانچ سے قبل تھائی لینڈ میں NBTC سرٹیفکیشن حاصل کر لیا ہے۔ اسمارٹ فون کا ماڈل نمبر CP-2863 ہے۔ سرٹیفکیشن پہلے کے سیلولر معیارات کے ساتھ 5G کنیکٹیویٹی کے لیے تعاون کی تصدیق کرتا ہے، حالانکہ یہ تفصیلی ہارڈ ویئر کی وضاحتیں ظاہر نہیں کرتا ہے۔ ایک مقامی پولیس چیف نے بتایا کہ جمعہ کو انڈونیشیا کے مشرقی ہلمیرا جزیرے پر ماؤنٹ ڈوکونو کے پھٹنے سے 2 غیر ملکیوں سمیت 3 ہائیکرز ہلاک اور 10 لاپتہ ہو گئے۔ ایک مقامی پولیس چیف نے بتایا کہ راک کا بات کا دولہوا میں تقریباً 10 کلومیٹر تک پھیل گیا۔ شمالی ہلمیرا ضلع کے پولیس چیف ریلچسن پساریبو نے کومپاس ٹی وی کو بتایا کہ 3 ہلاک ہوئے ہیں، 2 غیر ملکی اور ایک مشرقی انڈونیشیا کے جزیرے ٹرنیٹ کا رہائشی ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ ایک تیسرے برطانوی شہری نے کروز شپ MV ہونڈیوس پر ایک وبا پھیلنے کے سلسلے میں ہنٹا وائرس کا شبہ ظاہر کیا ہے۔ مریض اس وقت بحر اوقیانوس کے دور دراز جزیرے ٹرسٹان دا کونہا پر ہے، جہاں اپریل کے وسط میں جہاز رک گیا تھا۔ ووڈ اسٹار ریبل ولسن پر ایک نوجوان آسٹریلوی اداکارہ کی جانب سے اپنے خلاف لائے گئے ہتک عزت کے مقدمے میں تاریخ کی مکمل نظر ثانی کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ولسن کی فلم دی ڈیپ میں اداکاری کرنے والی شارلٹ میک 19 2024 اور 2025 میں انسٹاگرام پوسٹس میں اپنی ساکھ کو نقصان پہنچانے پر برائڈ میڈز اداکارہ کے خلاف مقدمہ کر رہی ہیں۔ برازیل اور ریاستہائے متحدہ کے درمیان کشیدگی کی حالیہ تاریخ کے باوجود صدور لوئز اناسیو لولا دا سلوا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں عوامی تعریفوں کا تبادلہ کرتے ہوئے اپنی ملاقات ختم کی۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ملاقات بہت اچھی رہی اور لولا کو متحرک قرار دیا، جبکہ برازیل کے صدر نے کہا کہ وہ بہت مطمئن میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ امریکی اور ایران کے درمیان آبنائے ہرمز کی اہم آبی گزرگاہ پر فائرنگ کے تبادلے کے بعد جمعہ کو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ امریکی فوج نے کہا کہ اس نے ایرانی حملوں کے بلا اشتعال کے جواب میں خود دفاعی حملے کیے ہیں، جب امریکی بحری جہاز آبنائے کے ذریعے خلیج سے باہر جا رہے تھے جو ایران کے جنوب میں ہے۔ اس کے سرکاری میڈیا کے مطابق ایران نے کہا کہ امریکہ نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایران نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کے قریب 2 بحری جہازوں کو نشانہ بنا کر اور ملک کے جنوبی ساحل کے ساتھ شہری علاقوں پر حملہ کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کیونکہ سینٹرل کمانڈ کی شین نے کہا کیونکہ تصویراتی آبی گزرگاہ کے گرد تناؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے، کیونکہ بغیر اشتعال انگیز ایرانی حملوں کو روکا اور اپنے دفاعی حملوں کے ساتھ جواب دیا، جبکہ ایران کے سرکاری میڈیا نے جزیرہ قشم پر دھماکوں کی اطلاع دی اور کہا کہ فضائی دفاعی نظام نے علاقے میں کئی ڈرونز کو روکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعرات کو گلگت بلتستان GB میں کئی ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا، جن میں قابل تجدید توانائی کے اقدامات، سیف سٹی پروجیکٹس کے اور دانش اسکول شامل ہیں، جبکہ نوجوانوں میں مفت سولر پینل، لیپ ٹاپ اور کاروباری قرض کے چیک بھی تقسیم کیے گئے۔ گلگت میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے 100 میگا واٹ کے سولر پاور پروجیکٹ کا افتتاح کیا اور ڈیجیٹل بلٹنگ سسٹم کے ذریعے گھریلو اور تجارتی صارفین کے لیے 58 سولر پینلز کی تقسیم کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ 50,000 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں اور 15,000 کے قریب مستحقین کا انتخاب میرٹ پر کیا گیا۔ BBC نے جمعرات کو رپورٹ کیا کہ ویلش گلوکارہ بونی ٹائلر کو پرتگال کے ڈاکٹروں نے ملک میں ہنگامی سرجری کے بعد کوما میں ڈال دیا ہے۔
گلوکارہ کے ایک ترجمان نے کہا کہ انہیں ان کے ڈاکٹروں نے ان کی صحت یابی میں مدد کے لیے حوصلہ افزائی کے باعث کوما میں ڈال دیا تھا۔ بنگلہ دیش میں دہائیوں میں خسرہ کی سب سے مہلک وبا اس کے صحت کے نظام کو پھیلا رہی ہے، جس میں بچے ہسپتال کے وارڈز بھر رہے ہیں اور ڈاکٹر انفیکشنز میں اضافے پر قابو پانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جس سے 300 سے زیادہ نوجوان ہلاک ہو چکے ہیں۔ جنوبی ایشیائی قوم نے مہلک وائرس کو روکنے میں مدد کے لیے ویکسینیشن میں پیش رفت کی تھی، لیکن 2024 کی بغاوت کے دوران اور اس کے بعد کورج کے خلا، جس نے مطلق العنان حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا، نوجوان نسل کو بری طرح بے نقاب کر دیا تھا۔ جنوبی ایشیا میں ایک ریکارڈ توڑ مہلک ہیٹ ویو نے درجہ حرارت کو خطرناک بلندیوں تک پہنچا دیا ہے، جس سے لاکھوں لوگوں کی روزمرہ زندگی میں خلل پڑ رہا ہے اور دنیا کے سب سے زیادہ گنجان آباد خطوں میں سے ایک کے خطرے کے بارے میں نئے خدشات جنم لے رہے ہیں۔ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش سمیت ممالک نے درجہ حرارت کو موسمی اوسط سے بہت زیادہ بڑھتے دیکھا ہے۔ کچھ علاقوں میں 45-50 ڈگری سیلسیس 113-122 ڈگری فارنہائٹ کے قریب یا اس سے زیادہ ہے۔ اوکلاہوما سٹی تھنڈر نے NBA پلے آف سنسنی خیز مقابلے میں لاس اینجلس لیکرز کو 125-107 سے ہرانے کے لیے دیر سے باہر نکالا اور اس نے اپنی بہترین ویسٹرن کانفرنس سیمی فائنل سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل کی۔ اس سیزن میں NBA کے سب سے قیمتی کھلاڑی اور فائنلسٹ شائی گلجوس الیکسانڈر نے 22 پوائنٹس اسکور کیے اور تھنڈر نے جمعرات کو اکیس لیکرز ٹرن اوور کا فائدہ اٹھایا اور لیبرون جیمز کو اپنے 300ویں کیریئر پلے آف گیم میں شکست دی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جمعہ کو کہا کہ انہوں نے سنگاپور کے وزیر خارجہ ویون بالکرشنن سے بات کی ہے اور امریکہ کی طرف سے قبضے میں لیے گئے بحری جہازوں میں سوار 11 پاکستانیوں اور 20 ایرانیوں کی بہبود اور وطن واپسی کے لیے ملک سے تعاون کی درخواست کی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ جہاز اس وقت سنگاپور کے پانیوں کے قریب تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی بات کی ہے کیونکہ ہم اس معاملے پر قریبی رابطہ کاری میں ہیں۔ پیش غیر معمولی گرافکس اور کردار کی تفصیل۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ 4 جولائی تک یورپی یونین EU پر بہت زیادہ محصولات عائد کیے جائیں گے اگر یہ بلاک امریکہ پر عائد اپنے محصولات کو 0 تک کم کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لین کے ساتھ فون کال کے بعد ٹرمپ نے کہا کہ وہ اسے ہمارے ملک کی 250ویں سالگرہ تک دینے پر راضی ہیں یا بدقسمتی سے ان کے ٹیرف فوری طور پر بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ ڈاکٹر سٹیفن کارنفیل گزشتہ ماہ ارجنٹائن کے جنوبی سرے پر MV ہونڈیوس پر سوار ہوئے۔ زندگی میں ایک بار کی مہم جوئی کی توقع کرتے ہوئے وسیع برفیلی وسعتوں اور دور دراز جزیروں کی تلاش، وہیل، ڈولفن اور پینگوئن جیسی جنگلی حیات کو قریب سے دیکھا، لیکن بحر اوقیانوس کے پار اپنی تعطیلات کے چند ہفتوں بعد اوریگون کے ڈاکٹر نے مسافروں کی دیکھ بھال کے لیے ایکشن میں چھلانگ لگا دی جب ایک مہلک ہنٹا وائرس کی وبا جہاز میں پھیلنے لگی، جس سے جہاز کے ڈاکٹر کو بیمار کر دیا گیا۔ صحت کی دیکھ بھال میں AI کے ارد گرد بہت ساری گفتگو تشخیص اور منشیات کی دریافت یا ڈاکٹر مریض کے دونوں پر مرکوز ہے، لیکن نظام کا ایک کم دکھائی دینے والا حصہ اس بات پر اثر انداز ہوتا ہے کہ آیا واقعی مریض بالکل دیکھے جاتے ہیں، اور اس کا دنیا میں ڈاکٹروں کی تعداد سے کم اور انتظامی کام بہت زیادہ سے زیادہ تعلق ہے، جو کہ ایک پرائمری کیئر ڈاکٹر کے درمیان ہوتا ہے جو ریفر لکھتا ہے اور ماہر کے دفتر میں کیئر مریض کو شیڈول کے مطابق ملتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ دفتر میں ڈاکٹر 10 سے کم کہ یہ فرق بہت بڑا ہے، ضدی طور پر دستی ہے اور تیزی سے وینچر سرمایہ داروں کی طرف سے سنجیدہ دلچسپی کو طرف متوجہ کر رہا ہے۔ خالد الحنفی سابق لیفٹ اور کروز ایگزیکٹو اور چیتن پٹیل، جنہوں نے میٹرونک میں کارڈک ڈیوائسز بنانے میں ایک دہائی گزاری، ہر ایک کو براہ راست مسئلہ کا سامنا کرنے کے بعد باسٹا کی مشترکہ بنیاد رکھی۔ وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چوہدری نے جمعرات کو سینیٹ کو بتایا کہ حکومت سمندر پار پاکستانیوں کے لیے پے ٹی اے کے موبائل فون ٹیکس میں ریلیف دینے کی تجاویز پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ وقفہ سوالات کے دوران سینیٹر عابد شیر علی کی طرف سے اٹھائے گئے ایک ضمنی سوال کے جواب میں وزیر نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے پاکستان میں منعقدہ اوورسیز کنونشنز کے دوران موبائل فون ٹیکس میں نرمی کا بار بار مطالبہ کیا تھا۔
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) ने इंडर इनवाइसिंग को रोकने और रेवेन्यू में होने वाले नुकसान को रोकने की कोशिश में दरामजात वाचर्स, स्मार्ट बैंड्स और स्मार्ट रिंग्स के लिए कस्टम वैल्यूज पर नजरसानी की है। कस्टम्स एक्ट 1969 के सेक्शन 25 के तहत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कस्टम्स वैल्यूएशन ने वैल्यूएशन रोलिंग नंबर 2076/2026 के जरिए अपडेट करदा वैल्यूज जारी की हैं। इस हुक्म का इतलाक तमाम असल से पाकिस्तान में दरामद किए जाने वाले गैर GSM पहनने के काबिल आलात पर होता है। अमेरिका और ईरान के दरमियान एक माह से जारी जंग बंदी के अभी तक के सबसे संगीन इम्तिहान में जमरात को फायरिंग का तबादला हुआ। ताहम ईरान ने कहा कि हालात मामूल पर आ गए हैं, जबकि अमेरिका का कहना है कि वो मजीद बढ़ना नहीं चाहता। नए सिरे से दुश्मनी उस वक्त शुरू हुई जब वाशिंगटन अमेरिकी तजवीज़ पर उनके जवाब का इंतजार कर रहा था जिससे लड़ाई बंद हो जाए, लेकिन इंतहाई मुतनाज़ा मसाइल जैसे कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को अभी के लिए हल नहीं किया जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप तकरीबन एक दहाई में चीन का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी सदर बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगले हफ्ते उनके दौरे पर ईरान और ताइवान के हवाले से एक गैर मामूली तिजारती जंगबंदी और तनाव उरूज पर है। सबकी नज़रें चीनी रहनुमा शी जिनपिंग के साथ ट्रंप की बातचीत पर होंगी। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि बीजिंग में पहले से मौजूद एक एडवांस टीम के साथ ट्रंप का सफ़र मशरिक वस्ता में दुश्मनी के खात्मे के बगैर भी जारी रहेगा। वाशिंगटन। तकरीबन 30 डेमोक्रेटिक कानून साजों ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो पर जोर दिया है कि वो इसराइल के मबेना जौहरी हथियारों के प्रोग्राम के बारे में वाशिंगटन के देरीना अबहाम को ख़त्म करें। ये दलील देते हुए कि ईरान के खिलाफ जारी जंग के दौरान इस तरह की राजदारी नाकाबिल बर्दाश्त हो गई है। इसराइल के पास जौहरी हथियारों के बारे में बड़े पैमाने पर ख्याल किया जाता है, हालांकि वो जौहरी हथियार रखने का ना तो एतराफ़ करता है और ना ही इनकार करता है। सर्ख अपालाचिया के कल्ब में एक आला कैथोलिक एहलकार जल्द ही भारी हस्पानवी लहजे के साथ खिदमात फराहम करेगा, लेकिन फादर इविलियो मैंजिवर आयाला अपनी नई नौकरी या इसके इर्द गिर्द घूमने वाली सियासत से बेचैन नजर आते हैं। मैंजिवर ने CNN को बताया कि मगरबी वर्जीनिया तकरीबन जन्नत है, लेकिन बहुत से चैलेंजेस हैं जिन पर काम करना ज़रूरी है ताकि खुदा की बादशाही वहाँ मौजूद हो। पोप लीव छिटेस अपने तारीखी इंतखाब को 1 साल मुकम्मल कर रहे हैं, जो एक कम प्रोफाइल कार्डिनल से करा अर्ज की सबसे ज़्यादा पहचानी जाने वाली शख्सियत में तब्दील हो रहा है। इसका इंतखाब एक ऐसी चीज़ का बायस बना जो पहले सोचा जाता था, एक अमरीकी पोप, लेकिन इनके पोंटिफिकेट ने व्हाइट हाउस और वेटिकन के दरमियान की शीदगी के एक तारीखी दूर का मुशाहिदा किया है, जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा इंतखाब के चंद माह बाद ही अगस्टिनियन फ्रियर ने अहदा संभाला है। पाकिस्तान की आबो हवा की बहस आखिरकार आफात के बाद इमदाद और डोनर कॉन्फ्रेंसों के मुतालबात से आगे बढ़ने लगी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह तौर पर इस बात का एतराफ़ किया है कि वो दौर जब मौसमियाती आफ़त के मौसर तरीके से ख़त्म होने के बाद दुनिया से फ़राखदिली से कदम रखने की तवक्को की जा सकती है। बिदकू ब्रीत पाकिस्तान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में उनके रिमार्क्स इस बात का एतराफ़ थे कि पाकिस्तान को मदद तलाश करने से पहले अपनान को बैरूनी मदद तलाशा करना चाहिए। ये सरकारी लहजे में खुशाइन तब्दीली है। कुछ अरसा पहले तक आबो हवा की कमज़ोरी को बैरूनी इमदाद के जवाज़ के तौर पर देखा जाता था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तरक्की पसंदों के बारे में कोई बात नहीं है, जो दोनों ममालिक के दरमियान अमन की वकालत करते हैं। हमने हमेशा के लिए मुखालिफ कौमों के दरमियान हमेशा के लिए केरेमा कवर्ट कर ले लहान हमेशा के लिए जंग पर इसरार करने वाले अकाबी लहर के खिलाफ तैरना जारी रखा हुआ है। हॉक शुरू से ही जीत रहे हैं, लेकिन मई 2025 के मुख्तलिफ फौजी तबादले के बाद दोनों तरफ के आम लोगों के मुश्तरक फ़ौको पकारने वालों की आवाज़ें तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। एक ज़माने में नज़रियाती जंग आसानी से पहचाने जाने वाले तबक़ात के ज़रिए लड़ी जाती थी। पेशा वराना दानशोर, रियासती और कॉरपोरेट मीडिया, सियासी तबक़े वगैरह। पिछले साल के तनाज़ा ने वाज़ेह किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब सबसे अहम है, सरहद के दोनों तरफ एक। 75 बिलियन लोग बयानिया की तामीर और उसकी तशहीर में मरकज़ी किरदार हैं। लाहौर बार एसोसिएशन LBA के ज़ेर एहतमाम वकुल्लाए कन्वेंशन में 26वीं और 27वीं आइनी तरामीम की मुखालफत की गई और मुकदमा दायर करने के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी करने पर अदालतों के मुमकिना बाइकआउट का इंतबाह दिया गया। LBA के सदर इरफान हयात बाजोह ने की। तकरीब में पंजाब के मुख्तलिफ अजला से बार एसोसिएशंस के मुंतखब नुमाइंदों के अलावा वकुल्लाए की बड़ी तादाद ने शिरकत की।